لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر جلسہ، نمونِ اسلاف، استاذ الاساتذہ، صوفی باصفا، ولی کامل حضرت مولانا مہر الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، اور اس فقیر کے دائی حضرت نہایت نیک صالح اور فعال عالم دین حضرت مولانا محمد نسیم صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور ناظم اجلاس نقیب ہندوستان۔ میں مولانا نسیم صاحب سے کہہ رہا تھا کہ مجمع کو کھڑا کر دینا اور بٹھانا یہ واقعی نقابت ہے۔ تو ان کو جو اشتہار میں لکھا گیا نقیب ہندوستان، تو شاید یہ جملہ ٹھیک ہے، ورنہ اکثر اشتہار پر مبالغے کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن مولانا نعمان صادق صاحب مظاہری میں جملہ مبالغہ نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ جب مجمع کو آدمی چاہے رلا دے، جب چاہے ہنسا دے، جب چاہے کھڑا کر دے، جب چاہے بٹھا دے، یہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا کام تھا، لیکن آج میں نے دیکھا اسٹیج پر کہ اس کام کو مولانا نعمان صادق صاحب نے بھی کر دیا، تو یہ نقیب ہندوستان واقعی ہو گئے۔ اسٹیج پر تشریف فرما تمامی علماء کرام، سامعین نظام، اور خاص طور پر میں اسٹیشن سے اتر کر جناب ماسٹر ابو الوفا صاحب کے گھر پہنچا جو مولانا نسیم صاحب کے ماموں ہیں، وہ بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے، تشریف لائے، اور آج میری طبیعت کے بگڑنے پر جناب ڈاکٹر ابو الکلام صاحب وہ بھی ماشاءاللہ مجھے دوائیں بہت دیں، اور ان کی وجہ سے اسٹیج پر آپ کے سامنے روبرو ہونے کی توفیق ہوئی۔ وہ محسن اس لیے ان کا تذکرہ کیا۔ اسٹیج پر سبھی علماء کرام میں سب کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، سارے بہت ہی عظمت اور احترام کے لائق علماء کرام، سامعین نظام، ماؤں اور بہنوں، جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں سائیڈ میں، میری بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے پیچھے کھڑے ہو جائیں آ کر کے، تاکہ ان کو میں دیکھوں، کیونکہ سائیڈ میں دکھائی نہیں پڑ رہے ہیں۔ آ جاؤ بھائی۔ دیکھیے ایک بات اور عرض کروں، جب دین کی بات ہو تو غور سے سننا چاہیے۔ آپ کے میں پہلی بار نہیں آیا ہوں، اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں، اس لیے آپ حضرات غور سے سنیں اور یہ چلت پھرت بالکل بند کر دیں۔ یہ اسلام کی دعوت اور اسلام کی دعوت و ارشاد کے خلاف ہے کہ آپ کے بستی میں دعوت و ارشاد کا کام ہو رہا ہو، آپ کے بستی میں واعظ ہو رہا ہو، اور آپ چل رہے ہوں، آپ گھوم رہے ہوں، آپ اٹھک بیٹھک لگا رہے ہوں، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ ہم باہر جائیں کیا کہیں گے کہ صاحب وہاں گئے تھے، لوگوں نے بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا، لوگ چلتے ہی رہے، لہذا آپ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ روڈ طرف آپ لوگ چلے جائیں، شیطان کی طرف نہ جائیے۔ اس وقت اللہ کی رحمت اس جگہ اتر رہی ہے، یہاں آئیے۔ اگر اس وقت کوئی مسجد چلا جائے تو رحمت کی جگہ پہ نہیں جا رہا ہے، وہ شیطان لے کے جا رہا ہے، کیونکہ رحمت اللہ کی یہاں نازل ہو رہی، جہاں واعظ ہو رہا، جہاں مسلمان جمع، وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہو رہی۔ اب مسجد کوئی جائے گا تو ثواب کا کام نہیں ہے، گھر جائے گا ثواب کا کام نہیں ہے، لہذا میں ادب کے ساتھ کہتا ہوں بھیا جو پیچھے لوگ پیٹھ ادھر کیے کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں۔ آنا ہے بس میں جانا میں پندار خودی کو توڑ کے آ، آنا ہے بس میں جانا میں پندار خودی کو توڑ کے آ، اے عقل و خرد کے دیوانے، عقل و خرد کا یہاں کام نہیں۔ بھائی چائے والے بھائی بند کرو، بھائی چائے بند کر دو، بعد میں پلانا سب کو۔ اب وہ ایک کام کرنے دو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، سنو،
چائے پینے کے نہیں ہے کہ چائے بھی پیو بیچ میں، سنو۔ تو اس لیے بھئی بہت توجہ کے ساتھ آپ حضرات سنیے، ماشاءاللہ مجمع یکسو ہو گیا ہے، جن کو جانا ہے چلے گئے، جو یکسو ہونے والے وہ یکسو ہو گئے، اللہ قبول اے بچے بیٹھ جاؤ بھائی۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اس لیے میں اسی معراج سے اپنے بیان کا آغاز کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سننا بھی عبادت، سیرت کا بیان کرنا بھی عبادت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہی شریعت ہے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تمام بیان کر دینا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حق، بعد از خدا بزرگ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے عظیم المرتبت ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن ہم اگر سب بیان نہیں کر سکتے، سب چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ ما لا یدرکہ کلو ما لا یترکہ کلو، اگر ہم سب بیان نہیں کر سکتے تو سب چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ لہذا جو مقرر کی بساط میں ہوتا ہے وہ بیان کرتا ہے۔ آج میں اپنے وعظ کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی معجزہ معراج کے معجزے سے شروع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بڑی بڑی تنگیاں آئیں، آپ کا سر توڑا گیا طائف میں، آپ کو خون میں آپ کے جوتے بھی ڈوب گئے، آپ بے ہوش ہوئے، آپ کو غشی آئی، آپ کی چہیتی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا تمام تر دولت، مال، خزانہ نبی کی نبوت پر قربان ہو رہا تھا، وہ بھی رخصت ہو رہی ہیں، اور حضور کے چچا، نہایت چہیتے چچا جنہوں نے حضور کی پرورش کی، تو اس سال کو حضور نے عامت الحزن، غم کا سال، جب غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو اللہ کی طرف سے انعام ملتا ہے۔ اللہ نے انعام دیا، اور انعام کیا دیا؟ اپنے پاس بلا کر کے اعزاز اور اکرام کیا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ باب حتیم پر آرام فرما رہے ہیں، بعض روایت میں ہے کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں تشریف فرما ہیں، حضرت جبریل آئے اور حضرت میکائیل بھی ساتھ میں آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی حالت کو جگانا چاہا۔ جن لوگوں نے کہا ام ہانی کے مکان میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ معراج بھی معجزہ، خرق عادت، تو جبریل کا آنا بھی خرق عادت۔ آج جبریل دروازے سے نہیں آئے، آج جبریل چھت کے اندر سے داخل ہوئے، یہ بھی خرق عادت ہے۔ آدمی دروازے سے آتا ہے، لیکن جبریل چھت توڑ کر کے آئے، لیکن چھت ٹوٹی نہیں، وہ معجزہ تھا اللہ کی طرف سے جو جبریل کو عطا کیا گیا۔ اب آقا آرام فرما ہے، اور آقا کو جبریل جگانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب سو رہا، ذرا نرالے انداز میں جگائیے۔ یہ کہہ دیں ارقص یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اٹھیے، نہیں، اس طرح سے تو تمام لوگ اپنے سونے والے کو جگاتے ہیں، اٹھ جائیے اٹھ جائیے۔ جب صبح صبح ہوتی فجر کا وقت، مولانا نسیم صاحب ہاتھ میں ڈنڈا لیتے ہیں اور لڑکوں سے اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، حضرت مفتی مہر الحق صاحب چھڑی ہاتھ میں، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، باپ بیٹے سے کہہ رہا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، نہیں، یہ انداز میرے محبوب کو کسی نرالے انداز سے جگاؤ۔ کیا کہیں یا رسول اللہ اٹھ جائیے، جی نہیں، کسی نرالے انداز میں میرے محبوب کو اٹھاؤ۔ اللہ اللہ، آج محبوب کا مقام تو دیکھو، کالی کملی والے کا مقام تو دیکھو، کالی کملی والے کا رتبہ تو دیکھو، جبریل کے جگانے کا انداز تو دیکھو۔ جبریل میرے آقا کے پیروں میں لیٹ گئے، جبریل میرے آقا کے پیروں میں لیٹ گئے، اور جبریل کو جو سردار ہونے کا اللہ نے تاج دیا ہے، فرشتوں کی سرداری کا،
اس تاج سے میرے آقا کے تلوے کی مٹی کو جھاڑنا شروع کیا۔ اس طرح سے آقا کو جگایا اور آقا اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کیا نرالا انداز ہے کہ نہیں؟ اس انداز میں کسی نے آج تک کسی کو جگایا؟ جبریل بھی فرشتوں کا سردار ہے، معمولی شے نہیں ہے۔ جبریل ملائکہ کا سردار ہے، پیغمبروں کا خبر رساں ہے۔ جبریل معمولی نہیں ہے، لیکن آج آقا کے پیروں میں ہیں۔ آقا کھڑے ہو گئے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا آقا یہ براق سامنے کھڑا ہوا ہے۔ براق تیز رفتار سواری۔ کتنی تیز رفتار؟ راجدھانی والی نہیں، راکٹ والی نہیں، ہیلی کاپٹر نہیں، تا حد نظر ایک قدم، تا حد نظر ایک قدم۔ اس سے تیز رفتار سواری اللہ نے نہ دنیا میں بھیجی ہے اور نہ قیامت تک اللہ بھیجے گا۔ کھڑی ہوئی ہے براق۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، چلیے۔ اور یہ سواری کھڑی ہوئی ہے۔ آقا اس سواری پر بیٹھنے لگے تو براق کو شوخی آئی اور ذرا اچھلنے لگا۔ جبریل نے کیا کہا؟ اس کو ٹھہر جا اے براق، آج تیرے اوپر کائنات کا سردار سوار ہونے جا رہا، امام الانبیاء، فخر دو جہاں، امام المتقین، امام الساجدین، امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین تجھ پر سوار ہونے جا رہے ہیں۔ براق شرمندگی میں پانی ہو گیا، ٹھہر گیا۔ آقا سوار ہوئے۔ آقا نے فرمایا جبریل تم میرے آگے بیٹھ جاؤ، میکائیل تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، آ جاؤ۔ اللہ اللہ، ذرا آقا کا مرتبہ تو دیکھو، آقا کا مقام تو دیکھو، آقا کا تقدس تو دیکھو۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ میری یہ مجال، میری یہ ہمت، میری یہ جرت کہ میں آپ کے آگے بیٹھوں نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ۔ میکائیل نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے بیٹھوں یہ بھی نہیں ہو سکتا، پھر کہاں بیٹھو گے؟ اللہ اکبر، ذرا آقا کا مقام دیکھو مسلمانوں۔ جبریل جہاں آقا کے پیر مبارک رکھے تھے، آقا جہاں پیر رکھے تھے، دائیں جانب وہاں پر جبریل ہیں، اور بائیں جانب پیر کی رکاب میں جہاں پیر رکھے ہوئے ہیں وہاں میکائیل ہیں۔ اللہ اللہ، جب جبرائیل اور میکائیل آقا کی رکاب میں ہیں تو اور لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ سواری چلی، اس شان کی سواری نہ دنیا میں اس سے پہلے کبھی چلی ہے اور نہ بعد میں کبھی چلے گی، جس کا سوار کائنات کا سردار ہو، محمد الرسول اللہ ہو، جس کے نگراں، جس کی حفاظت کرنے والے اور جس کی خدمت کرنے والے سید الملائکہ حضرت جبریل ہوں اور حضرت میکائیل ہوں۔ اس شان کے ساتھ سواری چلی۔ اللہ اکبر۔ بیت المقدس آیا، بیت المقدس میں آقا سواری سے اترے، اور اترنے کے بعد آقا نے اپنی سواری کو ایک کھمبے میں باندھ دیا۔ کیا مطلب؟ جب کار کھڑی کرو تو اس کو لاک کر دو، بائک کھڑی کرو تو اس کو لاک کر دو۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کے بھروسے پر اپنی گاڑی چھوڑ دیں گے، اللہ کے بھروسے پر اپنی کار نہیں۔ نبی سے بڑا توکل کسی کا نہیں، لیکن نبی نے اپنی سواری کو باندھ دیا۔ آپ بھی اپنے سامان کی حفاظت کیجئے، اس حدیث میں یہ تعلیم موجود۔ ادھر ادھر نہ چھوڑیے سامان کو، محفوظ رکھیے اپنا سامان۔ نبی نے اپنی سواری براق کو باندھ دیا، اندر گئے۔ اندر استقبال کے لیے فرشت انبیاء علیہ السلام جمع۔ کیوں صاحب؟ دنیا کا دستور ہے، اگر آپ کے یہاں پر سی ایم آنے والے ہوں تو ڈی ایم صاحب پہلے آ جائیں گے استقبال کے لیے، آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اور کچھ منسٹر بھی آ جائیں گے استقبال کے لیے، آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اگر ایس پی آ رہا ہو تو تھانے دار پہلے آ جائے گا۔ جیسا مہمان ویسے استقبال کرنے والے۔ اللہ کے نزدیک
سب سے بلند مرتبہ محمد الرسول اللہ کا ہے، ان کے استقبال کے لیے بھی سب سے اعلیٰ لوگ چاہیے۔ سب سے اعلیٰ لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام، منسٹر نہیں، بادشاہ نہیں، وزراء نہیں، ارب پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، انبیاء کی جماعت سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر جماعت۔